عزیز دوستو، آواز دی وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم لوگ اور خاص طور سے ہمارا ہندوستان جن مسائل سے دوچار رہا، اس میں خصوصی طور پر ہریانہ کے میوات، پلول، نوح میں ہونے والے فسادات اور خاص طور سے مہاراشٹر کی ایک ٹرین میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے معصوم بے گناہ مسافر، اس کے علاوہ چند اور تشدد کے واقعات رونما ہوئے جن پر ہندوستان کے ہر ذی شعور سمجھ بوجھ رکھنے والے شہری کو تشویش اور تکلیف لاحق ہوئی۔ ناظرین، یہی سوالات ہیں جو آج کے ہمارے موضوع سوالات کے گھیرے میں شامل ہیں۔ ان موضوعات پر، ان مسائل اور معاملات، واقعات پر ہمارے ساتھ تاریخ کے ماہر، سماجی اور سیاسی امور سے واقف اور متعدد شہری اور متعدد مائنورٹیز اور اکثریتی طبقے کے حالات سے واقف، اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کے دو بڑے سیاستدانوں، وزرائے اعظم آنجہانی نرسمہا راؤ اور اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ کام کیا اور ان کے معاون کی حیثیت سے وہ ان کے ساتھ رہے۔ ناظرین، وہ ہے ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، جو ایک سرکردہ شخصیت ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ سماج میں ایک مصلح کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ان پر نکتہ چینی بھی ہوتی ہے ان کی صاف گوئی کی وجہ سے، لیکن وہ اپنے نظریات کو مستحکم مانتے ہیں اور ہوتی بھی ہیں، بہت سی چیزیں انہی کے نظریات کے مطابق رونما ہوتی ہیں۔ خواجہ صاحب، جیسا کہ آج کل ہندوستان میں اقلیتیں کہیں یا اکثریت کہیں، تشدد کے جن مسائل سے دوچار ہیں، اس پر کافی دن سے کام ہو رہا ہے، سرکاریں بھی اپنے طور پر کام کر رہی ہیں اور مختلف سماجی اور معاشی اور ویسی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، سرکاری بھی۔ آخر اس طرح کے معاملات، واقعات رک کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیا اسباب ہیں اس کے جو یہ جاری ہیں اور چل رہے ہیں؟ عبدالحی صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ ان حالات میں آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ مجھے دعوت دیں اور اس موضوع پر ہم گفتگو کریں۔ میرا جو پہلا رد عمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو سوال ہے آپ کا وہ پورے ملک سے متعلق ہے، ہندوستان میں، دوسرا اقلیتوں میں۔ میرا ذہن اور میری فکر ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جو کیفیت ہو اور اس کیفیت کے جو پیرامیٹرز ہوں، اس کے جو لیمٹس ہوں، اس کے جو حدود ہوں، ہم ان حدود کا پہلے تعین کر لیں اور ان حدود کے اندر رہ کر ہی ہم اس سبجیکٹ پر بات کریں، تاکہ بات جو ہے وہ بے وجہ نہ پھیلے اور ایک سویپنگ سچویشن میں وہ چیز نہ ہے اور جنرلائزیشن اس کی بیسس پہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہمارے اس وطن عزیز میں 6 لاکھ گاؤں ہیں، سینکڑوں شہر ہیں، کتنی ریاستیں ہیں، کتنی یونین ٹیریٹریز ہیں۔ یقیناً کچھ جگہوں پر حالات سنگین ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے۔ حالات میں سنگینی نہیں ہونی چاہیے، معاشرے میں تشدد نہیں ہونا چاہیے، نفسیات کا تشدد کی طرف جھک جانا اور ایک مخصوص طبقے کا بار بار اس کے شکنجے میں آنا، یہ کوئی اچھی صورتحال
نہیں ہے۔ اس وقت آپ کا سوال سیدھا سیدھا لے جاتا ہے ان چند واقعات کی طرف جن کا آپ نے ذکر کیا۔ ایک پولیس کرمی کا جو ریلوے میں کہ ایک بوگی کے اندر اس لیے موجود ہے کہ وہ جو سواریاں اس کے اندر ہیں، جو مسافر ہیں، وہ ان کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ یعنی اس کو دیکھ کر اور اس کی وردی کے رنگ کو دیکھ کر اور اس کے بیج کو دیکھ کر مجھے ایک بحیثیت مسافر یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں چادر اوڑھ کے جب یہاں سوؤں گا تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کا بے وجہ بے قصور 4 لوگوں کو کس نفسیاتی کیفیت میں وہ شخص مبتلا ہوا کہ اس نے 4 لوگوں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ مجھے ان 4 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ تو وہ ہمدردی ہے ہی جو کہ انسانی طور پر ہر شخص کو ہوگی، مجھے بھی ہے وہ، لیکن میرے سامنے سوال ان 4 لوگوں کے علاوہ اس سے بھی کہیں بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کیا نفسیاتی کیفیت ہے، وہ کیا وجوہات ہیں جو نفسیات کو ایک پولیس کرمی کے، ایک حفاظت کی ذمہ داری نبھانے والے شخص کے، جو ایک سرکاری ملازم ہے جس نے حلف لے رکھا ہے ہندوستان کے آئین کا، اس کے اندر ایسی کیا کیفیت پیدا ہوئی کہ اس نے نہ صرف 4 لوگوں کو ہلاک کر دیا بلکہ غالباً مزاحمت کرنے والے اپنے ہی سینئر سب انسپیکٹر تک کو اس نے نہیں بخشا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ کسی ایسی نفسیات کا شکار ہے۔ میں آپ کی اس گفتگو کو اس نفسیات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس کی مجھے جیسے محب وطن ہندوستانی کو فکر ہے کہ میرے اس وطن عزیز میں جس کی ایک ساکھ ہے اور ایک خوبصورت ساکھ ہے جو میرا اور آپ کا مشترک وراثت بھی ہے، فخر بھی ہے، اور جب اس پر آنچ آتی ہے اور اس پر داغ آتا ہے تو تکلیف ہر شخص کو ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب ہے وہ نفسیات۔ آپ کا سوال سبب نفس اسباب پر ہے۔ کوئی بھی صورتحال اچھی ہو عبدالعزیز صاحب یا فتنے سے تعلق رکھتی ہو یا صلح سے تعلق رکھتی ہو، دونوں جو ہیں، فتنہ بھی نفسیات کی کوکھ سے نکلتا ہے اور صلح بھی نفسیات کی کوکھ سے ہی نکلتی ہے۔ تو یہ جو اس وقت میوات میں ہوا، نوح میں ہوا، کون ذمہ دار ہے، کون کتنا ذمہ دار ہے، کون کتنا قصوروار ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ میں تو وہی رہوں گا جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی ہے کہ وہ نفسیات کہ اس ملک کی 2 سب سے بڑی وحدتیں، ان وحدتوں کے بیچ میں بڑھتی ہوئی خلیج، بڑھتی ہوئی بد اعتمادی، یعنی 2 بڑے فرقے ہندو اور مسلمان، کھل کر میں بات کرتا ہوں ہمیشہ، میں دائیں بائیں سے بات نہیں کرتا۔ 2 سب سے بڑی وحدتیں کون ہیں اس ملک کی؟ وہ سب سے بڑی وحدت جو ہے ہندو ہے، سناتن دھرم کے ماننے والے ہمارے بھائی بہنیں، اور دوسرا جو ہے ہندوستان کا مسلمان ہے۔ تو ان 2 کے مابین جو 1400 سال سے میں مانتا ہوں، اسلام کا، مسلمان کا، اور دونوں تہذیبوں کا 1400 برس کا رشتہ، اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کسی نے کہیں جانا نہیں عبدالعزیز صاحب، نہ کسی کو کہیں بھیجا جا سکتا ہے، نہ اتنے انسان کہ دنیا کے کسی بھی ہلاکی میں ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنی نجی محفلوں میں بھی کہتا ہوں، آپ کے چینل پہ بھی کہہ رہا ہوں، اور تمام ہندوستان سے بھی کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب بھی ہیں اور رام لال بھی ہیں، ہم دونوں اس ملک کی حقیقت ہیں۔ رام لال کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خواجہ صاحب ایک حقیقت ہیں، اور خواجہ صاحب کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ رام لال بھی ایک حقیقت ہے۔ یہ 2 حقیقتیں مل کر یہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس طرح کے واقعات اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے کے برابر ہیں، جس کو کوئی بھی مہذب ہندوستانی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی تکلیف میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ہے اور سب کو ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ انٹرفیتھ ہارمنی فاؤنڈیشن آف انڈیا کے سربراہ بھی ہیں، جس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا کام کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور یقیناً آپ کرتے بھی رہے ہیں۔ متعدد کتابیں آپ نے تحریر کی، اور اس کے علاوہ
انٹر فیتھ اور خاص طور سے بین المذاہب مذاکرات کے بارے میں بھی آپ کافی زور دیتے رہے ہیں. اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں تشدد کے، خاص طور سے ان کی تحقیقات کئی سطح پر ہوتی ہے. سرکار بھی کرتی ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن بھی کرتا ہے، اور جو مسلمانوں کی یا دوسری غیر مسلموں کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی کرتی ہیں، اور مقامی سطح پر افراد بھی جو خاص طور سے اس سے متاثر ہوتے ہیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کس کی بات پر بھروسہ کیا جائے. میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. بہت سے لوگ جیسے آپ کو پتہ ہے، جیسے میں نے دہرانا نہیں چاہتا، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، کہ اس میں یہ تمام تحقیقات ہوتی ہیں، لیکن بھروسہ کس پر کیا جائے، صحیح اور غلط. کیونکہ اگر غلط ہیں تو ظاہر ہے غلط لوگوں کو سزا دی جائے، ان کی سزا مقرر کی جائے، جواب دہ کون ہے. تو اس کا کیا مطلب وہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کے سوال میں جو بنیادی لفظ ہے وہ بھروسہ ہے. جی. جس شخص کا گھر ٹوٹ گیا یا توڑ دیا گیا، جس کے گھر میں کوئی شخص ہلاک کر دیا گیا، یا کوئی شخص معذور ہو گیا، یا اس کی دکان، اس کی فیکٹری، اس کا کاروبار زمین بوس کر دیا گیا، جب آپ اس سے گفتگو کریں گے تو وہ اپنی حقیقت بیان کرے گا جو جائز ہے، جس کا جواز موجود ہے. یہ ایک نقطہ ہے پوری صورتحال کو سمجھنے کا. دوسرا، اس حلقے کے لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، لوکل انٹیلیجنس ہے، یعنی سرکار سطح پہ رہتی ہے، اس کے انپٹس ہیں. پھر جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو ہمارا پولیس ایڈمنسٹریشن ہے، جو ہمارا سیکیورٹی ایپریٹس ہے، اس میں اس کنسرنڈ ایریا کے جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں اکراس دا بورڈ، ان کی بھی اپنی ایک لسٹ جو ہے وہ لوکل تھانوں تک میں رہتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں آگے آ جاتے ہیں اور ایسے موقعوں کا انتظار کر کے اور اس میں فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں. یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے. اسی طرح سے جو بہت سارے این جی اوز ہیں، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہو، این جی او ہوتا ہے. اگر مان لیجیے جمیعت العلماء والے جا رہے ہیں تو اس کو مسلم وفد مت سمجھیے، جی ہے نا. یا کیا کہتے ہیں، آپ کے برہم کماریز والے لوگ جا رہے ہیں یا آرٹ آف لیونگ کے لوگ جا رہے ہیں تو اس کو ہندو مت سمجھیے. این جی اوز جو کام کرتے ہیں وہ انسان اور انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، لہذا ایک ان کا انپٹ ہوتا ہے. تو یہ سارے انپٹ جب اکٹھے کیے جاتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ ایک ویلفیئر انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. گورنمنٹ جلد بازی میں نہ کوئی فیصلہ کرتی ہے، نہ جلد بازی میں کسی نتیجے پر پہنچتی ہے. ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں تمام انپٹس کو لیا جاتا ہے. ان انپٹس کا ایگریگیشن، یعنی جس کو کہتے ہیں اس کا اوسط نکالنا، اس اوسط میں سے وہ حقیقت نکل کر آتی ہے جس سے یہ مجھے اور آپ کو یہ معلوم چلتا ہے کہ اصل وجہ اس فساد کے برپا ہونے کی اور اس کے پھیلنے کی اور اس میں جو جان مال عزت آبرو کا نقصان ہوا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں. پھر اس کے علاوہ تحقیق کا کیونکہ لفظ آپ نے استعمال کیا تو کمیٹیاں بھی بنتی ہیں، کمیشنز بھی ہمارے ملک میں بنے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی حقائق کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بھروسہ تو عبدالحی صاحب اپنی حکومت پر، اپنے نظام پر، اپنے سسٹم پہ کرنا ہی پڑتا ہے اور کرنا ہی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو آنسر ملتا ہے، جو راحت ملتی ہے، جو ریہیبلیٹیشن ملتا ہے، جو معاوضہ ملتا ہے، جو زخموں کی بھرائی ملتی ہے، وہ آپ کتنا ہی برا کہہ لیجئے کسی بھی حکومت کو، اس کی قیادت کو، لیکن ان تمام سوالات کے جواب وہیں سے ملتے ہیں. اس لیے دو طرف سے دیکھنا چاہیے. ایک پہلو یہ ہے زخم بھرائی کا، اور دوسرا پہلو وہ ہے جس سے کہ حقائق کو جانا جائے تاکہ اس طرح کے افسوسناک واقعات دوبارہ وجود میں نہ آئیں. ڈاکٹر صاحب، کیا اس مرحلے سے پہلے جی یعنی کوئی واقعہ ہوا، اس میں کسی نے جلوس پہ ڈھیلا مار دیا، کسی کی یاترا پر مار دیا، یا نہیں مارا، اس پر الزام لگا دیا گیا،
اکثر و بیشتر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ الزام کیا کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ مسلمان سیدھے سیدھے سامنے آ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس میں سب سے بڑا قصور مسلم اقلیت کا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی پولیس یا ایڈمنسٹریشن اپنے طور پر کام کرتا ہے وہ پھر اس کا اپنا آفیشیل ورک ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پہل اس معاملے میں کرتا ہے کہ وہ کھل کر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا اس کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے اس طرح کے معاملات پر؟ دیکھیے، اس کو آپ خالص مسلمانوں کی طرف نہ موڑیں جی، یہ تو ایک زیادتی ہوگی کہ ہم اس سارے معاملے کا رخ جو ہے وہ مسلمان کی طرف کر دیں، اور بالکل اسی طرح اگر ہم سارا رخ جو ہے وہ ہندو کی طرف کر دیں۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ عام طور پر پورے وطن عزیز میں امن ہے، سکون ہے، لوگ رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تمام ہندوستان میں سفر چل رہا ہے، پیداوار ہو رہے ہیں، مذہبی رسومات ادا ہو رہی ہیں۔ یقیناً یہ پہلو خوش آئند ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ میں کہیں ایسا بھی ہوا ہے جو ہوا ہے جی، تو وہ تمام لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اور میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ چاہے میرے وطن عزیز کی آخری قیادت ہو جو وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے، وزارت عظمیٰ کے پاس ہوتی ہے، چاہے اس کی کابینہ ہو، چاہے ہماری انٹیلیجنس ادارے ہوں، چاہے ہماری بیوروکریسی ہو، چاہے ہماری پولیس فورس ہو، چاہے ہماری سول سوسائٹی ہو، ہم سب جو ہے نا، ہم اگر ایک دوسرے کو الگ الگ کر کے اور الگ الگ یونٹس بنا کے چیزوں سے بات کریں گے تو ہم پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح شہری کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ اس سے ہم کے برخلاف جا رہے ہوں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے ادارے ہیں اور جو ہمارے ان اداروں کی قیادت ہے، ہمیں شکایت کرنی ہے ہم ان سے کریں، ہمیں رسائی کرنی ہے ہم ان سے کریں، ہمیں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں اندر ہمارے کرب پیدا کر رہی ہے، مشکل پیدا کر رہی ہے، تکلیف پیدا کر رہی ہے، یا ہم میں سے کسی کو بھی، چاہے وہ وحدت ایک ہو یا وحدت دوسری ہو، کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نرمی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی ہو رہی ہے، میرے ساتھ تعصب ہو رہا ہے، ان کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، جو بھی آپ کی نفسیات میں چیزیں آ رہی ہیں ان تمام چیزوں کو جو آپ کے پاس میں اس فی الوقت ادارے اور شخصیات موجود ہیں ان تک رسائی ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ یہ ذمہ داری لیں وہ عدل پسند لوگ ہوں، وہ اپنا ایک مخصوص ذہن بنا کر نہ جائیں۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ عام طور پر اس قسم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں جس میں صلح صفائی کی بات ہوتی ہے، اس میں 2-3 لوگ غلط ادھر سے گھس جاتے ہیں اور 2-3 لوگ غلط ادھر سے گھس جاتے ہیں، اور دونوں جو ہے وہ تکرار کی طرف صورتحال کو لے جاتے ہیں، اور دونوں یہ بتانے کی اور سمجھانے کی اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب سارا کام خراب انہوں نے کیا ہے، وہ ادھر والا کہتا ہے انہوں نے خراب کیا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ صورتحال خراب ہوئی۔ جی، اب اس میں ایک چیز سب سے جو اہم ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھیے سرکار ہندو مسلمان کی نہیں ہوتی، ریاست کسی کمیونٹی کی نہیں ہے، ریاست اس وطن عزیز کی ہے، ہندوستان کی سرحد کے اندر رہنے والے بسنے والے ہر شہری کی ہے، اور ہر شہری اس کی ذمہ داری ہے، اور ہر شہری کا اس سے رجوع کرنا اس کا حق بنتا ہے۔ اس صورتحال میں جو ہمارا ایڈمنسٹریشن ہے، جس میں پولیس بھی شامل ہے، جس میں وہ لوگ جو کہ فیلڈ میں ایکشن لے رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں، ایکشن لینے والا پولیس کرمی رہنا چاہیے، اسے ہندو یا مسلمان نہیں بننا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ساتھ رہنا ہے تو ایک دوسرے کی سمجھ کے ساتھ ایک دوسرے کی ساتھی بن کر کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیوں ایک دوسرے کو جب دیکھیں تو اپنے اندر اپنائیت کا احساس کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟
ہم اتنے ایک دوسرے سے بیگانے ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی میں پھر وہیں واپس لاؤں گا آپ کو کہ مجھے نفسیات میں جو بیماری پیدا ہو رہی ہے میں اس نفسیات سے لڑنا چاہتا ہوں اور میں اس سے لڑتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا سماج اس سے لڑے کیونکہ اس سے لڑے بغیر اگر ملک کو آگے جانا ہے تو اس سے بغیر لڑے ہم آگے جا نہیں سکتے. ہم اس مسئلوں کو سلجھائیں یا ہم اپنی اکانومی کا خیال رکھیں. چونکہ آپ تقریباً کافی دن سے میں سمجھتا ہوں 30-35 سال تو ہو گیا آپ کو, زیادہ ہی ہو گیا, جو آپ بین المذاہب, ہم آہنگی, یکجہتی اور آپسی بھائی چارہ, ان تمام چیزوں کو, گنگا جمنی تہذیب, اس سب کو کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک ملک کے باشندے کی حیثیت سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری اور بہت ہی اتحاد کے ساتھ چلنے کی, مسائل کا حل ایک دوسرے کو مل جل کر حل کرنے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. لیکن میں اتنی دیر بات چیت ہوئی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ اتنا زمانہ ہو گیا آپ کو کام کرتے ہوئے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ حالانکہ میں کہنا نہیں چاہیے کہ کہیں کہیں پر آپ مایوس بھی ہو جاتے ہیں اپنی کوششوں سے کہ اس حد تک کرنے کے باوجود بھی حالات بدل نہیں رہے ہیں. تو آپ چونکہ بین المذاہب کا اگر ہم کہیں تو اس میں اجتماعیت آ جاتی ہے کہ مذہب ہے, مذہبی لوگ بھی ہیں اور دوسرا طبقہ بھی ہے, وہ بھی فرقہ بھی ہے, کوششیں ہو رہی ہیں, بہت بڑی بڑی تنظیمیں بھی لوگوں نے بنا رکھی ہیں, لیکن وہ قابل عمل یعنی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. تو ایک کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ ساتھ کہیں پر جو بین المذاہب ہے تو وہاں پر جب بات ہوتی ہے تو ٹاپ کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں, تو کیا کہیں بین العوام بھی کچھ کرنے کی کوشش ضرورت ہے اس طرح کی؟ اچھا, آپ کا سوال اچھا ہے. ایک تو جو آپ نے مایوسی کی بات کی, تو آپ بھروسہ رکھیے کہ مایوسی کا مین بھی میرے پاس سے نہیں گزرتا ہے, مایوس نہیں ہوتا. میں جس اصول پہ اپنی زندگی گزارتا رہا ہوں, آج اس کو 45-46 سال ہو گئے, وہ اصول یہ ہے کہ زمین پر اگر اچھا ہو رہا ہے تو اور اچھا کرنے کے لیے محنت کرو ایمانداری سے, اور زمین پہ کچھ غلط ہو رہا ہے, گمراہ کرنے والا ہو رہا ہے, فتنہ پیدا کرنے والا ہو رہا ہے, معاشرے میں بدامنی پیدا کرنے والا ہوتا ہے, تو اس سے بھی ایک تہذیب کے دائرے میں, ایک سلیقے کے دائرے میں, آئین کے دائرے میں مہذب معاشرے کو ساتھ لے کر, مذہبی رہنماؤں کو ساتھ لے کر, سب کو ساتھ لے کر اس سے بھی لڑا جائے. میں جوش کے حق میں نہیں رہتا, مجھے شعلہ بیانی نہیں بھاتی, میں زوردار تقریروں کا آدمی نہیں ہوں, کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ پبلک کنزمپشن کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں, میں کسی کا نام لے کر کسی کو ذمہ دار اس میں گھسیٹنا نہیں چاہتا, لیکن یہ جو فیلڈ ہے صلح کا, سلامتی کا, بھائی چارگی کا, خیر سگالی کا, آپس میں ایک دوسرے کا بھروسہ پیدا کرنے کا, یہ پبلک کنزمپشن کا فیلڈ نہیں ہے. یہ عوام کے فکر میں, ان کی سوچ میں ایک مثبت رجحان پیدا کرنے کا عمل ہے, اور وہ عمل جب ہی پیدا ہوگا کہ جب آپ کی اپنی شخصیت, آپ کا اپنا کردار, آپ کا عمل اور آپ کی جو انگیجمنٹس ہیں وہ بھی اسی مزاج کی ہونی چاہیے. تقریر میں کچھ, اسٹوڈیو میں کچھ, ڈرائنگ روم میں کچھ اور مخصوص مجلس میں کچھ. جب 4 شخصیتیں ایک شخصیت کے اندر کام کریں گی تو زمین پہ نتائج نہیں نکلیں گے. مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ وہ جو ایمانداری چاہیے, اس ایمانداری کی آج ہر طرف, اس کو بھی کسی کمیونٹیز پہ مت باندھیے, آج ہر طرف کہیں نہ کہیں اس کے اندر گڑبڑ ہے, اور جس کی وجہ سے مسائل حل ہونے میں دقتیں ہوتی ہیں. رہی یہ بات کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے, بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی سچویشن کا آنکلن کرتے ہیں, اس کا احتساب کرتے ہیں یا اس کا تجزیہ کرتے ہیں, تو ہمارا ایک مزاج ہے, ہم بڑی سویپنگ پوزیشن لیتے ہیں, سب خراب ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. یہ جو ایکسٹریم تھاٹ پروسیس ہے, یہ ایکس کا ہو یا وائی کا ہو,
یہ بھی ایک بیماری ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کے اسٹوڈیو میں بھی کئی بار کہا ہے کہ ہر معاشرے کو، ہر سماج کو، ہر سوسائٹی کو اپنے اندر جہاں کلچر آف کرٹیسزم اور کلچر آف کنڈیمنیشن اور کلچر آف کوسچننگ اور انٹیروگیشن رکھنا چاہیے، یہ سول سوسائٹی کے ٹولز ہیں، وہیں اسی کے ساتھ کلچر آف اپریسیشن بھی ہونا چاہیے، کلچر آف ایکلمیشن بھی ہونا چاہیے، کلچر آف ریکگنیشن بھی ہونا چاہیے. یعنی جو اچھا ہو، جو صحیح ہو، جو سب کی بھلائی کا ہو، اس پر بھی تو بیان آنا چاہیے، اس پر بھی تو کوئی بات ہونی چاہیے. ہمارے یہاں اس چیز کی، اور اس معاملے میں اپنی کمیونٹی کی طرف رخ کروں گا کہ میری کمیونٹی کے اندر یہ بڑی کمی ہے کہ جب کوئی کسی ایسی طرف سے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، اس طرف سے کوئی جیسچر ہوتا ہے، کوئی اچھا بیان آتا ہے، کوئی اچھی بات آتی ہے، کوئی اچھا قدم اٹھتا ہے، تو جو قدم اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے سے ٹانگ کھینچنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، ادھر سے رزلٹ نہیں آئے گا. تو میرے جیسے لوگوں کے لیے بھی دقت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اچھی صورتحال اور اچھی زمین بنانے کے لیے یہ ہمارے اندر یہ ضمیر پیدا ہونا چاہیے کہ اپنا بیگانہ جو بھی ہو، اگر کوئی اچھا کر رہا ہے اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہے تو بھائی اس کی دلجوئی کرو. ہر طرف انسان ہے، دلجوئی کریں گے تو دلجوئی ہوگی. کہیں کہیں ہم اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہر فرقے اور ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگوں سے آپ کا بہت اچھا رابطہ رہا ہے. ہے بالکل صحیح جی، اور ہے بھی الحمدللہ. اس کی برابر آپ کوششیں کرتے رہتے ہیں، کوشش کا ایک نتیجہ ہی ہے. ہر مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہو گیا، چلو اب حالات معمول پر آ جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور مسلمانوں کو بھی نصیحتیں کی جاتی ہیں، دوسری جانب بھی نصیحتیں ہوتی ہیں، اور عام طور پر اس جو صلح کا عمل ہوتا ہے اس میں کہیں پر وہ لوگ نظر نہیں آتے جو نقصان پہنچاتے ہیں سوسائٹی کو. خاص طور سے یہ ہوتا ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ مسلمان بھی اور دو ہی طبقے بڑے ہیں، انوالومنٹ ہے ان کا، تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ایسے موقع پر ہمیشہ سوال یہ آتا ہے مسلمانوں میں قیادت ہے نہیں کوئی ایسی جس کی ایک انگلی جو اٹھا دے تو سارے اس کے نیچے جمع ہو جائیں. تو ایسے موقع پر آپ مسلمانوں سے کیا توقع رکھیں گے؟ اور مسلمان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کیا کرے، خود وہ کہتے ہیں جو لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو آپ کی کیا مطلب ان کے لیے مشورہ؟ دیکھیے، آپ نے مسلم کمیونٹی کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. جی، قیادت ایک پورا مسئلہ ہے. عوام کی نہ کل کوئی خطا تھی نہ آج خطا ہے، اور میں تو یہاں تک جاتا ہوں نہ کل ہوگی. عوام خواص کی گرفت میں ہوتے ہیں. خواص کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں جہاں جو بھی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ لوکل ہو، چاہے وہ بڑی بڑی تنظیموں کی شکل میں ہو، بنیادی بات یہ ہے کہ وہ بڑے ادارے، مقتدر شخصیات، وہ تنظیمیں، وہ تحریکیں جو پورا نیٹ ورک رکھتی ہیں اور ملک گیر سطح پہ بھی رکھتی ہیں، ریاست کی سطح پہ رکھتی ہیں، بنیادی ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں کا محور اپنی کمیونٹی کے اندر جو فکری تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، جو سوچنے کا رخ بدلنا چاہیے، اس پر محنت کریں. اور وہ محنت ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہیں ہو رہی. آج بھی ہم اسی گھسے پٹے پرانے طریقے پہ اور اسی طریقے کے اسی فکر پہ اور اسی سوچ پہ ہم چل رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ مجھے سب عزیز ہیں، جتنے بھی تنظیمیں، مسلم تنظیمیں ہیں، جتنے بھی میرے ذمہ داران ہیں، میں کبھی کسی پہ تنقید نہیں کرتا، نہ میں کسی کی تنقید کرتا ہوں. میں سب کی عزت کرتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں اور سب کو فعال دیکھنا چاہتا ہوں. بس صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ مسلمان عام طور پر اتحاد کی بات کرتے ہیں. میں عبدالحی صاحب، اتحاد اس امت میں جب نہیں ہوا جب میرے آقا کا جسم اطہر رکھا ہوا تھا. اس لیے میں اشتراک کی بات کرتا ہوں کہ تمام جو بڑے لوگ ہیں، وفد بھی الگ الگ جا رہے ہیں نو میں. آج فلاں کا گیا ہے صاحب، آج فلاں کا گیا ہے، آج فلاں کا گیا ہے. آپ 10 تنظیمیں مل کر ایک اکٹھا وفد بھی تشکیل نہیں دے سکتے. شکایت کس سے ہونی چاہیے؟
بھئی آپ جو ہیں کسی ایمرجنسی میں، کسی مشکل صورتحال میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کم سے کم اکٹھے ہو کر تمام لوگ جائیں، تاکہ اس سے جو ہے جو وہاں مقامی لوگ ہیں جو زخم خوردہ ہیں، جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہو گئی، جن کے گھر لٹ گئے، جس میں کسی کی عزت لٹ گئی، کسی کا کاروبار ہی ختم ہو گیا، کسی کی زندگی مفلوج ہو گئی، کوئی خود مفلوج ہو گیا، اس کی جو ایک نفسیاتی جو تکلیف اس کی ہے، اس کو جو جسمانی تکلیف پہنچی ہے، اس کو جو مالی تکلیف پہنچی ہے، کم سے کم اس کو دیکھ کر کبھی ہوتا کیا ہے جب بڑا کوئی جاتا ہے اور کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے تو پوری انسان کی نفسیات کے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک اور ایک عجیب سی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے زخم کو کوئی تو میرے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمام وہ لوگ، میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ فرد واحد مانتا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پیچھے 2 آدمی ہیں، میں کبھی نہیں کہتا، نہ میرا کوئی دعویٰ رہتا ہے اس کا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اکابرین سارے میرے رابطے میں رہتے ہیں اور میں ان کے رابطے میں رہتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اور خاص طور سے ایک اور طریقہ اختیار کریں، جب خالص مسلم وفد جائیں تو وہ خالص مسلمانوں سے نہ ملیں، وہ ان سے بھی ملیں۔ جیسے نوح کے اندر ایک واقعہ بہت مشہور وائرل چل رہا ہے کہ جس مسلمان نے کئی ہندوؤں کو بچایا، یعنی ایک انسان نے دوسرے انسان کو انسان سمجھ کے بچایا، یہ ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی اس ظلم سے نہیں بچا۔ تو جن کو بچایا ان کے گھر بھی جائیے، اور جن کا نقصان ہوا ان کے گھر بھی جائیے، اپنے وفد کو مسلم نہ بنائیے۔ نوح کو وفد جائے، ان سے بھی ملیے، ان سے بھی ملیے، تاکہ دونوں کو یہ نہ لگے یہ ایک ملک ہے، یا ہندوستان پاکستان نہیں ہے کہ اس محلے میں آپ چلے گئے اور دوسرے محلے میں کوئی اور چلا گیا، دونوں محلے میرے ہیں، یہ ریاست میری ہے۔ تو یہ ایک مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی ہم کو لانی چاہیے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خیر سگالی پیدا ہوگی، ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ ہر دور میں ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، اور لیکن آج بھی ہمارے ملک کی اکثریت جو ہے وہ پرامن ہے، وہ صلح پسند ہے، سلامتی پسند ہے۔ ہمیں طاقت ان سے لینی چاہیے جن کی 99% اکثریت ہے، ہمیں طاقت ان سے نہیں لینی چاہیے۔ ہمارا تھاٹ پروسیس ان اپدروی لوگوں سے اور ان فسادیوں سے نہیں گورن ہونا چاہیے، بلکہ ان سے گورن ہونا چاہیے جو ان کا ڈیٹرنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سلگتے اور دہتے ہوئے مسائل پر جس ٹھنڈک کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، اور اسٹوڈیو میں آنے کی امید کہ اس کے ساتھ ہی ہمارے ناظرین بھی بہت سے حالات کو سمجھے ہوں گے، اور ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے اس سے بھی انہوں نے سبق حاصل کیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔